میں اپنے تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک مختصر نوٹس پہ آپ لوگ آئے ہیں. آج توقع تھی کہ یہ بجٹ پیش کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان سے کوئی مینیج نہیں ہو رہا. ایک طرف آئی ایم ایف کی شرائط ہیں، دوسری طرف ان کے اپنی الائز کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ حکومت معاشی طور پر اس ملک کو انتہائی، جس طرح کہتے ہیں نا کہ انہوں نے معاشی طور پر اپنی عوام کا قتل عام کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کاشتکار، انڈسٹریز جتنی بھی ہیں ہمارے انڈسٹریلسٹ اور مزدور طبقہ، تمام طبقے جو ہے نا اس وقت پریشان ہیں. صرف میں پنجاب کی بات کروں گا، کاشتکار کی جو ہمارے ساتھی وہ بھی اس کے اوپر پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے. یعنی جو سب سے بڑا ان کا کراپ ہے وہ گندم کا ہے، اور گندم کے ساتھ جو ہوا کہ ایک طرف تو اس کی قیمت کا تعین نہیں ہوا، جس کی وجہ سے کسان جو تھوڑا بہت اس کی توقع تھی کہ اس کو اچھی قیمت ملے گی، اور ہمارے وقت میں جب ہم نے اس کے لیے باقاعدہ ایک قیمت کا تعین کیا اور لازم کیا کہ ہم کسان سے گندم خریدیں گے، تو اس وقت کسان کو بہت زیادہ فائدہ اس کا ہوا. اور یہ گزشتہ جب سے پی ڈی ایم حکومت آئی ہے اس نے کوئی جو ہے نا گندم کی قیمت کا تعین نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے گندم کے کسان جو اس کو نقصان ہوا ہے وہ 2.1 ٹریلین روپیز جو اسٹیٹسٹک کے مطابق ہے، یہ کسان کی کاشتکار جو ہے سے متاثر ہوئے ہیں. اور پھر انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ ان کسانوں کو یہ بھی مجبور کیا ہے کہ وہ اپنا گندم باہر بیچ بھی نہیں سکتے، اپنا لیتا بھی نہیں ہے اور باہر بیچنا بھی مشکل کیا. جو آلو کے کسان ہیں ان کے تقریباً 80 سے لے کے 100 بلین اس کو نقصان ہوا ہے. اس طرح جو کپاس کے کسان ہیں، جو کینو کے کسان ہیں، یہ بیسیکلی تعلق رکھتے بھی ہیں سرگودا سے، ان کو پورا ہے. یعنی صرف ایک بھی ایسا کسان کا وہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ریلیف دیا ہے. کسان کو تو بالکل تباہ برباد کر دیا. مزدور کی حالت دیکھیں، پہلے تو بے روزگاری ہے. فیصل آباد کی جو انڈسٹری ہے وہ اس وقت جو ہے نا، میں خود ایک سال پہلے ہم گئے تھے آپ کے پاس جو آئے تھے، جتنی انڈسٹریز مالکان تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی، وہ بیچارے رول رہے تھے. جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بالکل بیٹھ گئی ہے ان کی ناکام پالیسی کی وجہ سے. ہمارے وقت میں ہم نے ٹیکسٹائل میں اسپیشل پیکیجز دیں اور وہاں اس وقت مزدور نہیں مل رہا تھا. اور ابھی پوری پوزیشن دیکھ لیں کہ ادھر انڈسٹریز کی کیا پوزیشن ہے، جو ادھر سی پیک کی انہوں نے انڈسٹری بنائی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے. ساتھ ساتھ جو کینو، مطلب آپ پنجاب میں تو سب سے زیادہ جو ہے نا مطلب کینو پروڈیوسنگ صوبہ ہے، جو اس کی حالت ہے تو کسان تباہ، انڈسٹریز تباہ، مزدور کے لیے روزگار نہیں، اور بجلی اتنی مہنگی کہ وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا ایک طرف کہتے ہیں کہ لوگ چوری کرتے ہیں، پھر آپ اتنی مہنگی بجلی دیتے ہیں کہ لوگوں کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ پیمنٹ کرے. اچھے لوگ، شریف لوگ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اور انٹرسٹنگلی آپ کی جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک چھوڑ کے تقریباً 90 سے 100 کے قریب جو ہے نا ملٹی نیشنل کمپنیاں ملک چھوڑ گئی ہیں، جس میں بڑے بڑے میں چند نام لیتا ہوں. یعنی فائبرز ہے، PNG ہے، شیل ہے، یاماہا ہے، ٹیلینار ہے، بائر ہے، اوبر کریم ہے. تو یہ انڈسٹری جو ہے نا، سیمن ہے، تو اس طرح ساری انڈسٹری جو ہے نا یہ ملک چھوڑ کے گئے. مجھے تھا یہ پی ڈی ایم کی حکومت، ہمارے بارے میں تو انہوں نے نیریٹو بنائی تھی کہ جو اکانومی کو انہوں نے تباہ برباد کیا. ہم ایک ایسا پتر شہباز پیٹے کہ شہباز پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ آئے گا اور سب کچھ بنائے گا اور بہت بڑی ترقی ہوگی. بتایا جائے سٹیٹسٹکس سے کہ کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے پاکستان میں، کتنی انویسٹمنٹ آئی. نمبر 1
نمبر 2 یہ بتایا جائے کہ اس وقت جو آپ کی مہنگائی کا جو شرح ہے اس وقت کیا ہے اور اس وقت کیا تھی. تقریباً یہ 100% سے زیادہ جو آپ پرسنٹیج بنائے نا اس کے سے زیادہ بنتا ہے. اسٹیٹسٹک یہ دیں گے, میں اپنی بات مختصر کروں گا لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں. اور ساتھ ساتھ ظلم کیا ہے جس صوبے سے میں تعلق رکھ رہا ہوں, یہ ظلم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی منمانی جو این ایف سی میں جو شیئر ہے, یعنی ہماری صوبے کی 1.59 بلین انہوں نے شارٹ فال ہے صرف این ایف سی میں. اور ساتھ یہ کہ جو فاٹا کو مرج ہوا ہے جو این ایف سی میں اس کا شیئر بنتا ہے وہ بھی نہیں. اور ساتھ یہ بھی کہ جو ان کے خرچے ہیں, جو اس کی تنخواہیں ہیں, فاٹا کی جو سارے مرج ہوئے اس کے ساتھ تنخواہیں ہیں, وہ بھی صوبے اپنے فنڈ سے دیتے ہیں. اور پی ایچ ڈی پی میں جو پچھلے سال انہوں نے ایلوکیٹ کیا تھا وہ 55 کروڑ. اسٹیٹسٹک بتائیں گے کتنا بجٹ ہے. 55 کروڑ روپے جو ہے نا وہ, یعنی ابھی بھی یہ جس طرح رویہ رکھ رہے ہیں. اور ساتھ جو ہے نا جو ہمارے نیٹ ہائیڈر پراپرٹ ہے اس کے پیسے نہیں دے رہے ہیں, جو گیس کے اور ہمارے دیگر جو اسے وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں. ایک باعث اور متعصب حکومت جس کے پاس نہ ویژن ہے, جس کے پاس نہ روڈ میپ ہے, جس کے پاس تعصب, ظلم اور بربریت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ابھی ایک پراڈ الیکشن کروا رہے ہیں نا, ایک پراڈ الیکشن کروا رہے ہیں گلگت میں. وہ کہتے ہیں الیکشن کر رہے ہیں. جس کے پاس ووٹ ہے, جس کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان کے ساتھ جس کے اوپر سب متفق ہیں, ان کو باندھ کے رکھا گیا اور باقی چھوڑا ہے. اور ابھی بھی جس طرح کریں گے نا اس الیکشن کے بارے میں تمہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ آج ہمارے اکانومی پہ ہے. یہ الیکشن اس لیے یہ ریگ الیکشن کرواتے ہیں کہ پھر یہ اپنی پالیسیاں بناتے ہیں. جب ایک پارلیمنٹ میں بیٹا شخص عوام سے نہیں ہوگا, وہ خواص کا اور مقتدرہ کا نمائندہ ہوگا, تو وہ کیا ڈیپینڈ کرے گا؟ وہ کیا کہے گا کہ بجلی مہنگی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے کہ امن و امان کی صورتحال کیا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے کہ مہنگائی ہے؟ بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے جو ہے نا سرمایہ کار ہے یا جو بھی ہے, جہاں سے جو ہے نا اس کو برائب پہ پیسے ملتے ہیں اور وہ اس کی پالیسیوں کے سر جو ہے نا اپنا سر سجدہ کرتے ہیں جو بڑے. تو اس لیے میں گلگت کے عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا 7 تاریخ کو, کل ہے نا سنڈے کو, 7 تاریخ کو آپ نے یہ دکھانا ہے کہ وی ووٹ آپ کا ہے, یہ حق آپ کا ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. انشاءاللہ اس بجٹ میں ہم بھرپور طریقے سے جو پارٹیسپیٹ کریں گے اور ہم پورا اس کے لیے ٹف ٹائم دیں گے, پوری تیاری کریں گے اور اس ناجائز بجٹ کو اور جو جس طرح یہ ٹیکسز لا رہے ہیں اس کو ایکسپوز کریں گے. انشاءاللہ لاہور میں بھی ہم سیمینار کروائیں گے, مختلف سیمینار بھی ہوں گے, لیکن عوام کے سامنے اس کا مکروہ چہرہ جو ہے نا یہ اس کے سامنے لائیں گے. تھینک یو. تیمور خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ کو بلانے کا مطلب میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے اسپیکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اوپن کیا, اور آپ کو بلانے کا مقصد جو ہے وہ دکھاتا ہوں. 4 سال میں اس رژیم نے, اس نظام نے جو پاکستان اور پاکستانیوں کا بیڑا غرق کر دیا, ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. یہ آپ کو ابھی تاریخ بتائے گی, یہ ان کا 5واں بجٹ ہے شہباز شریف کا. دنیا میں کوئی حکومت تاریخ میں ایسے نہیں ہے جو 4 سال ایک دھیلے کی ریفارم نہ کرے کہ 5ویں سال میں وہ کوئی ریفارمسٹ بن جائے گی, وہ کوئی معیشت کو بہتر کرے گی. مطلب یہ حکومت سراسر فیل ہو چکی ہے. ووٹ تو ان کے پاس ویسے ہی نہیں تھا, یہ فیل ہو چکی ہے. اب ہم نے ان کا فیلئر ایکسپوز کرنا ہے. آج ہم آپ کو ریلیز کر رہے ہیں جو ہمارے تھنک ٹینک نے بنایا ہے, جو بجٹ پہ وہ پروپوزلز ہیں کہ اگر اس حکومت میں کوئی اوقات ہوتی, کوئی کریڈیبلٹی ہوتی کہ اس میں 100% نہیں 50% اس بجٹ کا حصہ ہوتے. بجٹ پریزنٹ آج انہوں نے کرنا تھا, بجٹ پروپوزل آج ہم آپ کو دے رہے ہیں. یہ ہے نااہل حکومت میں فرق, اور کوئی کام کرتا ہے تو ان میں فرق. تو ترتیب کیا ہوگی؟ ترتیب یہ ہوگی کہ
میں آپ کو تھوڑا سا اوپن کر کے جو ہے وہ 4 سیکشن میں ہم نے یہ بتایا. اس کا پی ڈی ایف آپ سب کے پاس اویلیبل ہو جائے گا, کچھ کاپیز یہاں پہ بھی رکھی ہے. ایک ہے جو ہے ریونیو ٹیکس, کہ ٹیکس میں کیا اصلاحات ہونے چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ٹیکس کے نظام پہ صرف جو ٹیکس دے رہے ہیں, ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس, عوام کا بیڑا غرق ایسے نہیں کر سکتے. دوسرا ہے اخراجات کم کرنا, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اخراجات کیسے کم ہو سکتے ہیں. تیسرا ہے جو ہے وہ ریفارم, جہاں پہ ان کا ٹریک ریکارڈ 0/0 ہے. اور چوتھا ہے ڈیولپمنٹ بجٹ, جہاں پہ اللہ خیر کرے جب بھی احسن اقبال صاحب لیک آف پلاننگ منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بجائے کبھی 30 سال کا اڑان پلان اور کبھی 100 سال کا ویژن پاکستان بناتے ہیں, اور پلاننگ اور ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. تو ان چاروں چیزوں پہ بجٹ پروپوزلز ہیں. میں اوپن کر کے جلدی سے کچھ جو ہے وہ باتیں کر کے پھر رانا عاطف کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. وہ اسٹیٹ آف دی اکانومی پہ بات کریں گے, اور پھر جو کچھ اسپیسیفکلی بزنسز کے لحاظ سے پروپوزلز ہیں ہمارے باقی دوست جو ہیں وہ مبین, اسامہ اور سینیٹر ذیشان خان زادہ صاحب جلدی کریں گے. ٹھیک ہے جی. میں جو 2-3 باتیں کور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نمبر 1 دیکھیں, اگر ہم ٹیکس کے نظام پہ آئے, یہ جو حکومت نے طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ نہ وہ اخراجات کم کر سکتی ہے, اپنے لیے اس نے گلف سٹریم جیٹ لینے, شہنشاہانہ خرچے کرنے, نہ وہ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ پہ جو ٹیکس نہیں دے رہا, جو ٹیکس چوری کر رہا ہے اس کی چوری ختم کر سکتی ہے, کیونکہ خود جو ہے وہ منی لانڈررز ہیں, خود چور ہیں. تو انہوں نے یہی جو ہے وہ ایک نسخہ جو نکالا ہے کہ عوام کا بیڑا غرق کرو, پیٹرولیم لیوی پہ پیٹرولیم لیوی لگاؤ, انکم ٹیکس 50% تک کرو. یہ نہیں ہو سکتا. ہماری پہلی تجویز یہی ہے, مثال کے طور پہ ہر ایک چیز میں کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ کہ 6 لاکھ روپے پہ ٹیکس لینا, 6 لاکھ روپے پہ منیمم ٹیکس لینا 4 سال پہلے اور آج میں یہ نہیں بنتا, کیونکہ 4 سال پہلے کے 6 لاکھ روپے آج کے 12 لاکھ روپے کے برابر ہے. تو اگر آپ نے کچھ بھی اچیو کیا, آج منیمم ٹیکس تھریش ہولڈ 12 لاکھ روپے کر دیں, اور پھر اس کو انڈیکس کر دیں کہ جتنی مہنگائی ہوتی ہے آٹومیٹکلی جو ہے وہ بڑھے. پہلی بات. دوسری بات یہ, ہم نے پورا ایک جو ہے وہ ٹیبل دیا ہے کہ ہمارے خیال میں جو میکسیمم ٹیکس سلیب بھی ہے جو آپ نے 35% کیا ہے, خدا کا خوف کرے, اور آپ نے آج تقریباً کسی کی 3 ملین سے زیادہ انکم ہو, 3 ملین مینز تقریباً 3.5 لاکھ روپے جو ہے وہ مہینے کے زیادہ انکم ہو, اس پہ 35% ٹیکس لگتا ہے. انڈیا میں 12 لاکھ انڈین روپے یعنی 36 لاکھ پاکستانی روپے, یہ سارے انکم ٹیکس ایگزیمپٹ ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں خدا کا خوف کریں, یہ میکسیمم ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 35% سے 30% پہ کم کرے, اور یہ 30 لاکھ روپے پہ نہیں, یہ جو ہے وہ 12 ملین یعنی 1.2 کروڑ روپے پہ جو 10 لاکھ روپے کماتا ہے اس کو 30% ٹیکس دینا چاہیے. یعنی کچھ لوگوں کی آمدن کو بھی دیکھیں, آپ نے مہنگائی کا طوفان لیا ہے. اس ٹائپ کے پروپوزلز ہیں جی. باقی جو اس میں پروپوزلز ہیں, اچھا یہ نہیں, پہلے ٹیکس لیتے ہیں پھر ٹیکس پہ سر چارج لیتے ہیں کہ جو 35% ٹیکس دے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے, ہم نے اور بھی گلف سٹریم جیٹ لینے ہیں تو اس پہ 10% سر چارج لیں. 10% سر چارج کا مطلب کہ جس کا 35% ٹیکس ہے وہ 40 ہو جاتا ہے, جس کا 45% ہے 50 ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ فارم 47 حکومت آپ کو دیتی کیا ہے کہ 2 روپے میں وہ 1 روپے آپ سے ٹیکس لے لیتی ہے. ووٹ تو جو آپ ڈالتے ہیں وہ گنتی نہیں ہے. اس نظام سے ہمیں ہٹنا ہوگا, اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے اس بجٹ میں کہ یہ سر چارجز اور سملرلی کمپنیز پہ جو سپر ٹیکسز ہیں جس نے ہماری معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, ان کو ختم کر دیں. میں باقی سارے جو ریونیو میجرز ہیں وہ چھوڑتا ہوں. میں جلدی سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ سوال یہ پوچھیں گے کہ اگر ٹیکس کم کرنے ہیں تو اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا.
हैरानगी की बात यह है कि इस पे ना IMF बात कर रहा है, ना ये हुकूमत बात कर रही है। जो हमें तो पीटी IMF कहता था, अभी हर चीज का इल्जाम IMF पे लगा देती है। आप ये देख लें, मुझे ये बताएं, हल हुकूमत बताए, लेकिन जो हुकूमत के अखराजात हैं जो इस साल भी 20% ज्यादा हुए हैं, उसको कमी करने का क्या प्लान बनाया है, ये हमने यहां पे दिया हुआ है। अखराजात कम होंगे तो 500 अरब से 1000 अरब रुपए की स्पेस आएगी। हमारे पेंशन का बिल, इस पे मैं पहले भी बात कर सका हूं, हमने केपी में बात जो है वो इस पे रिफॉर्म शुरू किया था। पेंशन का बिल अगर सूबे और वफाक मिला ले 25,000 अरब रुपए, 2.5 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा इस साल हम पेंशन्स में देंगे। ये पेंशनर का हक है, लेकिन पाकिस्तान अब दुनिया का वाहिद मुल्क रह गया है जहां पेंशन दिया जाता है आपके टैक्स के पैसों से। दुनिया के हर मुल्क में जो पेंशन लेता है वो अपनी पेंशन की तरफ कंट्रीब्यूशन करता है, और ये 25,000 रुपए अगर ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम ना लाए, ये 4 साल के अंदर 5,000 अरब रुपए बन जाएंगे, और फिर 4 साल के अंदर 10,000 अरब रुपए बन जाएंगे। किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? आप सूबों से 2,000 रुपए का सरप्लस एक मांग रहे हैं, अब कह रहे हैं, जो खबर सुनने में आ रही है, कि 1,700 अरब रुपए मजीद वफाक को दे। तो ये अखराजात कम करने पे कौन काम करेगा? इसका जवाब देना। औरंगजेब साहब चारों सूबों के साथ बैठ के डे टू डे इस पे काम क्यों नहीं करते? ये इस तरह के अखराजात कम करने के हमने सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए। इसी तरह अगर आप रिफॉर्म पे आए तो जो बिजली में रिफॉर्म चाहिए उस पर राना आतिफ बात करेंगे, ठीक है जी। जो हेल्थ और एजुकेशन हुकूमत बार बार कहती है कि जी हमें वफाक में लेना है, मेरी एक तजवीज़ है, पता नहीं मैं तो बिल्कुल डिसएग्री करता हूं, लेकिन अगर आपने वफाक में कुछ हेल्थ के लिए करना है तो इमरान खान का सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान में इंस्टॉल करें, ताकि इस महंगाई में जो गरीब या मिडिल क्लास बंदा बीमार हो उसको ये तो पता हो कि मेरे हाथ में वो सेहत कार्ड होगा और मेरा इलाज जो है, मुझे जो है वो जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, घर नहीं बेचना पड़ेगा। ये तो शहबाज शरीफ वैसे ही मान गया कि इमरान खान का सेहत कार्ड बिल्कुल जबरदस्त प्रोग्राम था, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद, जीबी और आजाद कश्मीर में वो रिस्टोर कर दिया चुपचाप से। लेकिन पंजाब और सिंध के 20 करोड़ अवाम इमरान खान के डर से अपने लोगों को ये सेहत कार्ड नहीं दे रहे। खैबर पख्तूनख्वा में तो है, और हम फख्र से कह सकते हैं कि अभी भी हर महीने 1,20,000-1,30,000 मरीज इससे मुस्तफीद होते हैं। एक चीज मैं कहूंगा, एजुकेशन पे सिमिलरली ये कहते हैं कि बड़ी कमिटमेंट है। आपको पता है कि 5 साल में इस हुकूमत ने, स्पीकर साहब ये आपको भी हैरत होगी, HEC का, हायर एजुकेशन का, यूनिवर्सिटीज का बजट 1 रुपए भी नहीं ज्यादा किया। 2022 में भी 65 अरब रुपए था, आज भी 65 अरब रुपए है। अपनी तनख्वाहें तो 5-5 गुना बढ़ा दी। यूनिवर्सिटीज की वही ग्रांट रखी है जो 2022 में रखी था, इसको तब्दील करें। और इसी तरह डेवलपमेंट बजट पे मैं क्या कहूँ, मेरे ख्याल में एक तजवीज़ तो यही हो सकती है कि अगर इस टाइप की डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चलानी है तो इसको ख़त्म ही कर दें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पैसे भी बच जाएंगे। वैसे ही आप 1000 अरब रुपए की डेवलपमेंट बजट रखते हैं, 500 अरब रुपए आप खर्च नहीं कर सकते। अभी आप ड्रामा करेंगे कि डेवलपमेंट बजट ज़्यादा करना है, लेकिन खर्चा आपसे होगा नहीं। IMF के कहने पे फिर आप उसे आधा कर देंगे। डैम्स आप बना नहीं सकते, आधे डेवलपमेंट पैसे जो है वो सिफारिशों पे, तनख्वाहों पे लग जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को पूरे डेवलपमेंट आउटले में 1000 अरब रुपए में 2 अरब रुपए नहीं मिले। तो ये सारा कुछ आपने रिफॉर्म करना है, और ये सारी चीजें जो हुकूमत का काम होना चाहिए था हमने इस बजट प्रपोजल पेपर में दिया हुआ है। और जैसे ही ये बजट सेशन जो है वो कंटिन्यू होता जाएगा, हम आपको इकोनॉमी पे भी वाइट पेपर रिलीज करेंगे और हम इनके हर फ्रॉड का जवाब देंगे। मैं यहाँ पे अब राना आतिफ साहब को हैंड ओवर करता हूँ कि वो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पे बात करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
جیسے اسد کیسر صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب نے بتایا کہ جو پاکستان کی اکانومی کی اس ٹائم صورت حال ہے، دیکھیں یہ پاکستان کا 25واں IMF پروگرام ہے اور پاکستان دنیا میں IMF پروگرام پہ جانے والے ملکوں کی فہرست میں نمبر 1 ہے۔ ہندوستان آج تک صرف 7 پروگرامز میں گیا، 1991 کے بعد ہندوستان کسی IMF پروگرام میں نہیں گیا اور یہ ہمارا 25واں پروگرام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی جو کہ عوامی مینڈیٹ سے آئی ہوئی حکومت تھی، تو ان کا جو وزیر نو پلاننگ ہے وہ پلے کارڈ اٹھا کے چیخ کے کہتا تھا کہ یہ IMF کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں 1997 سے لے کے اب تک نون لیگ کی جتنی حکومتیں آئی ہیں ساری IMF پروگرام میں گئی ہوئی ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کو یا یہ جھوٹ بولتے ہیں یا ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، میرے خیال میں یہ دونوں چیزوں کا مکسچر ہے۔ اس کے بعد اور ابھی شنید یہ ہے کہ جب یہ پروگرام ختم ہوگا تو اگلے سال کو IMF پروگرام میں پھر جانا پڑے گا، کیونکہ اکانومی تو ان سے سٹیبلائز ہوئی نہیں ہے۔ جو بارہا یہ ٹی وی پروگراموں میں آ کے اور بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں لوگوں کو آ کے کہ اکانومی کو ہم نے سٹیبلائز کر لیا، اکانومی تو بالکل سٹیبلائز نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک خاکہ رکھوں گا، پھر آپ دیکھیں کہ اکانومی سسٹم کہاں کھڑی ہے۔ اور عمران خان صاحب اور PTI 2022 میں جب ایک انفیمس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پاکستان کہ 25 کروڑ لوگوں کی ایک منتخب حکومت کو گرایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، ہر چیز کا انہوں نے کہا جی ملک میں پیٹرول کی قیمت کتنی مہنگی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوئے گا کہ 2021 میں 1 روپے 71 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی، تو شہباز شریف نے ٹویٹ کر دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ مہنگائی کا، لا قانونیت کا اور بے روزگاری کا سونامی لے کے آئے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے انہوں نے تقریباً 250 روپے سے اوپر تیل کی قیمتیں بڑھا دی تھیں۔ 1 روپے 71 پیسے پہ سونامی تھا، آپ امیجن کریں اس پہ تو قیامت ہی آ جانی چاہیے تھی 250 روپے پہ، اور پھر یہ بڑی بے شرمی سے آ کے ٹی وی پروگراموں میں اس کو آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ہمارے دور کے اندر پیٹرولیم لیوی جس کے پاکستان میں آپ کو جانتے ہیں کہ 65% لوگ جو پیٹرول کا یوز ہے وہ موٹر بائک کا ہے۔ ہمارے دور کے اندر عمران خان صاحب کے دور کے اندر پیٹرولیم لیوی 200 ارب روپیہ تھی، جو کہ ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کا 3% تھی۔ آج پیٹرولیم لیوی اس سال انہوں نے 1500 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا پیٹرولیم لیوی پہ، جو کہ آپ کے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن کا 13% بنتا ہے۔ انہوں نے بجلی کے بلوں کے اوپر عوام کی جیبوں سے، اکانومی چلے نہ چلے، ان کی نااہلی جو یہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے، ٹیکس نیٹ کو یہ وائڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے عوام کی جیبوں سے 1100 ارب روپیہ صرف بجلی کے بلوں کے اوپر، پتہ نہیں وہ کتنی درجن قسم کے ٹیکس ہیں، اس کے لیے تو میرا خیال کوئی لوگوں ٹیکس کی لغت میں وہ ٹیکس ایجاد نہیں ہے جو یہ لوگوں سے ٹیکس لے لیتے ہیں۔ کمنگ بیک ٹو دی تھنگ، دیکھیں قرضوں کی بات کر لیں۔ جب سے PTI کی حکومت گئی ہے تقریباً 4 سالوں میں انہوں نے پاکستان کا قرضہ ڈبل کر دیا ہے۔ تقریباً 45,000 ارب کے پاس قرضہ تھا آج سے 4 سال پہلے اپریل 2022 میں، آج وہ قرضہ 90,000 ارب کے پاس پہنچ چکا ہے۔ ٹیکسوں کی طرف آ جائیں، جو اس سال کا تخمینہ ہے ٹیکس کلیکشن کا، یہ جو کمنگ ایئر ہے 2026 اور 27، اگر ہم اس کو ملا لیں، یہ بات میری بڑے غور سے سننے والی ہے، اگر ہم اس کو ملا لیں تو پاکستان میں 1947 سے لے کے 2022 تک قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے عمران خان تک جتنا ٹیکس اکٹھا کیا گیا تھا وہ 55,000 ارب روپیہ تھا۔ اس میں تربیلا ڈیم بنا، منگلا ڈیم بنا، پاکستان کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشن بنے، موٹر ویز بنی، ہر چیز بنی۔ ان 55,000 ارب روپے کے اندر 1947 پناہ گزینوں کی مدد کی گئی، زلزلے آئے اس کے اندر جنگیں لڑی گئیں، وہ 55,000 ارب روپیہ تھا۔ 2025 26 اور 27 کا مالی سال اگر آپ ٹیکس کلیکشن میں لا لیں گے تو وہ 60,000 ارب روپیہ بنے گی۔ 60,000 ارب وہ، اور تقریباً 40-45,000 ارب روپیہ قرضہ۔ یہ 5 سالوں میں مجھے آپ بتائیں 1,10,000 ارب روپیہ، جو کہ فی کس پاکستانی کے اوپر 4 لاکھ روپیہ بنے گا فی یہ ریسورسز کہاں چلے گئے؟ کہیں آپ کو نظر آیا؟ معیشت تو اٹھی نہیں، اکانومی آپ کی وہاں بیٹھ گئی ہے۔ میں دیکھیں میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، عمران خان کے دور کے اندر جو یونٹ سکھ یونٹ تھے، جو 10 سال سے ٹیکسٹائل یونٹ سکھ تھے، وہ یونٹ ریوائیو ہوئے، اور آج ان کے دور میں جو اچھے خاصے ہیلدی ٹیکسٹائل یونٹ تھے، انڈسٹریل یونٹ تھے، وہ سکھ ہو چکے ہیں۔ آگے آ جائیں آپ، GDP گروتھ
دیکھیں جی ڈی پی جو شرح نمو تھی اکانومی کی وہ 2 کنزیکٹیو ایئر، ایک سال 6% اور اگلے سال 6.25%، اور یہ 20 سال بعد ہوا تھا. یہ تجربہ کاروں کی حکومتیں آئی تھیں، ان سے تو کوئی کام نہیں ہوا. جنرل مشرف کے دور میں 6,000 ارب روپے پہ پاکستان کا قرضہ تھا، تو جو انہوں نے بڑھا کے تقریباً 28,000 ارب کر دیا تھا. اکانومی تو ان سے نہیں چلی تھی. تو مجھے بات بتائیں کہ یہ جو انہوں نے پچھلے اور 2013 میں جب نواز شریف کی حکومت آئی، نون لیگ کی حکومت آئی، تو ان کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ملا تھا وہ 2.5 ارب ڈالر تھا، اور جہاں سے انہوں نے پی ٹی آئی کو انہوں نے ہینڈ اوور کیا تو 20 ارب ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. تاریخ کا سب سے ہائیسٹ تھا، اور اس میں 8 گنا اضافہ. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایک حکومت سے دوسری حکومت کے درمیان 8 گنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اضافہ نہیں ہوا تھا جو یہ ہمیں کر کے گئے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا جب ہماری حکومت آئی، یہ انہوں نے پہلے کہنا شروع کر دیا کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں جا رہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم اکانومی کو وہاں پہ یہ چھوڑ کے آئے ہیں کہ جہاں پہ آئی ایم ایف کے جائے بغیر گزارا نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہوگا 1.25 سال بعد کرونا جیسی وبا آ گئی جہاں پوری دنیا کی معیشتیں سکڑ گئی تھیں. پاکستان نے اپنے لوگوں کو بھی بچایا، اپنی معیشت کو بھی بچایا، اور بچایا ہی نہیں، آپ کی معیشت گرو کرنی شروع ہو گئی تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 1965 کے اندر جو جنگ کا سال تھا، اس سال پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ 9.75% تھی. جس سال زلزلہ آیا اس سال پاکستان کی 2005 میں پاکستان کی معیشت کی گروتھ کی شرح نمو 7% تھی. جس سال کرونا آیا پاکستان کی شرح نمو 6.25% تھی. اب پچھلے 4 سالوں کی جو پاکستان کی شرح نمو ہے وہ تاریخ کی لوئسٹ ہے 1951 سے لے کے آج تک، جب سے ہم ڈیٹا مرتب کر رہے ہیں جی ڈی پی کا 2%. نہ اس میں کوئی جنگ ہوئی، نہ اس میں کوئی قدرتی آفت آئی، نہ اس میں کوئی عالمی وبا آئی. سب سے بڑی وبا تو فارم 47 کی آئی. 13% ٹیکس آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے لے رہے ہیں، دنیا میں ہائیسٹ ہے پیٹرولیم جو پرسنٹیج ٹرم میں. کون سے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے؟ آپ ریٹیلر کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی آپ فکس ٹیکس رجیم کے اندر آ جائیں، جس کا 200 ملین ٹرن اوور ہے وہ فکس ٹیکس رجیم کے اندر آ جائے. عام آدمی جو تنخواہ دار ہے وہ 660 ارب روپے ٹیکس جس نے اس سال کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس سے تو آپ ٹیکس لے لیتے ہیں. جب آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کی باری آتی ہے تو آپ سے وہ بڑھایا نہیں جاتا. آخری 2 پوائنٹ ہیں، انرجی کی طرف آ جائیں. دیکھیں بجلی